عبد المنان سعودی عرب سے، اگر رخصتی سے پہلے نکاح کے بعد لڑکے کا انتقال ہو جائے تو لڑکی کو عدت گزارنی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی ہاں، رخصتی سے پہلے لڑکے کا یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت بھی گزارنی ہے، لڑکی کو مہر بھی پورا ملے گا اور شوہر کی وراثت بھی ملے گی 1/4، کیونکہ اولاد نہیں ہے نا شوہر کے، اگر اولاد نہ ہو تو چوتھائی حصہ وراثت کا بھی ملے گا، سارے احکام نکاح کے جاری ہوں گے۔ میرے بیٹے بہت نافرمان ہے، میں شوگر اور جگر کا مریض ہوں، ہسپتال میں علاج چل رہا ہے لیکن وہ پوچھنے بھی نہیں آتے اور کبھی حال تک نہیں پوچھتے۔ میرا ایک مکان ہے جس پر ان کی نظر ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ ان کو جائیداد میں سے کچھ دینے کا، مگر پوتوں کا خیال آتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں واقعی بہت زیادہ نافرمان ہے اور پوچھتے ہی نہیں ہے تو پوتوں کا خیال آتا ہے تو پوتوں کو دے دیں جائیداد، ابھی زندگی میں دے کے ہینڈ اوور کر دیں ان کو۔ تو جو اولاد بہت زیادہ نالائق ہو اس کو زندگی میں محروم کیا جا سکتا ہے، ہاں وصیت نہیں کی جا سکتی کہ میرے مرنے کے بعد ان کو وراثت نہ ملے، یہ وصیت کا لدم ہے۔ تو زندگی میں ہی کسی کو دے دیں، ہینڈ اوور کر دیں، کیونکہ آج کل یہ نالائق اولادوں کے کیسز بہت آ رہے ہیں، تو اس سے کمبخت اولادیں جو بیماری میں بھی باپ کو نہ پوچھیں، میرا تو دل نہیں چاہتا کہ ان بے غیرتوں کو وراثت دی جائے۔ جس لڑکی کو ہم پسند کرتے ہیں کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو پسند کیسے کر رہے ہو جب دیکھا ہی نہیں ہے؟ حیرت کی بات ہے بھائی صاحب۔ بہرحال دیکھ لیں اگر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک گواہ کی حدیث میں ترغیب ہے، جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھ لو۔ ایک گواہ کی موجودگی میں تجدید نکاح ہو جاتا ہے، جبکہ گواہ لڑکی کا باپ ہو۔ اگر لڑکی خود موجود ہو تو پھر تو ایک گواہ ہو اور لڑکی کا باپ ہو تو وہ باپ گواہی کے قائم مقام ہوتا ہے، لہذا نکاح ہو جائے گا۔ اگر لڑکی خود موجود ہی نہیں ہے تو پھر ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، حافظ ارقم، ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کیسی ہے؟ یہ موضوع من گھڑت حدیث ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ حدیث کا مفہوم ٹھیک ہے کہ علم جہاں سے بھی ملے حاصل کرو، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام دنیا بھر میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں میں غیر مسلموں کے علوم سے بھی استفادہ کیا ہے، اس پر میں کئی بار بیان بھی کر چکا ہوں، حدیثیں بھی بیان میں پیش کر چکا ہوں کہ میڈیکل سائنس سے متعلق کچھ باتیں تھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فارس کا حوالہ دیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، تو غیر مسلم سے علم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں جنگی قیدیوں کو چھوڑا گیا تھا اس شرط کے ساتھ کہ تم میں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ مسلمانوں کو بھی لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ تو حدیث کا مفہوم ٹھیک ہے کہ علم کہیں سے بھی ملے لے لو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان الفاظ کے ساتھ حدیث ثابت نہیں ہے۔